الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له. أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديموي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين. صدق اللہ مولانا العظیم. صدق دل سے درود شریف کی تلاوت فرما لیں. مسلسل تیسری بار سالانہ محفل حمد و نعت دلے والا میں جامعہ تعلیم القرآن حضوری مسجد کے اس صحن میں آپ سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. محتمم جامع حاضہ استاد العلماء حضرت مولانا ضیاء الرحمن دامت فیوزہم، ناظم ادارہ حضرت مولانا ثناء الرحمن حافظہ اللہ، بزم حسان دلے والا کے اراکین عہدیداران اور سٹیج پر جلوہ فروز جید اساتذہ کرام علماء کرام معززین علاقہ، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبیں کو السلام علیکم. پہلی سے دوسری محفل میں
رونق زیادہ تھی، دوسری سے تیسری میں رونق زیادہ ہے۔ میں اس محفل کے اس عظیم انعقاد پر اراکین بزم حسان دلِ والا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عزیزی سید معوض علی کاظمی بڑے خوبصورت انداز میں نقابت فرما رہے تھے، اور میرے عزیز پروفیسر مطیع الرحمن نفیسی وہ بھی آپ کو سنا کر چلے گئے۔ میرے بعد بھی انشاءاللہ حسب سابق سلسلہ جاری رہے گا۔ میں اپنے ٹوٹے ہوئے لفظ لے کر کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں کچھ لمحات حاضر رہوں۔ ہمیشہ کی طرح ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ جس قدر حوصلہ افزائی میری فرمائی جاتی ہے میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ اللہ رب العزت دین کے کسی شعبہ میں کسی انداز میں قبول فرما لے تاکہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ میں کوشش کروں گا کہ وقت ضائع کیے بغیر عقائد کی چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، چونکہ میرے خیال میں 11 بجنے والے ہیں اور میرے بعد 3 معزز مہمان موجود ہیں۔ آپ اور میں ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ آپ کہیں گے ہم ویسے ہی چپ چپ سے بیٹھے ہیں، اوپر قاضی صاحب نے بھی تبلیغی بیان شروع کر دیا۔ ہم سبھی اللہ کی، تھوڑا سا میرے ساتھ بولیے گا تاکہ میں کوئی بات پیش کر سکوں۔ ابتدا کے 5 منٹ آپ دائیں بائیں گزار دیے تو اگلی بات شاید اس ناچیز کی سمجھ نہ آ سکے۔ ہم سبھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ انسان اللہ کی مخلوق ہیں، نباتات اللہ کی مخلوق ہیں، جمادات اللہ کی مخلوق، ملائکہ اللہ کی مخلوق، جنات اللہ کی مخلوق، سورج اللہ کی مخلوق، چاند تارے شمس و قمر بر و بحر شجر و حجر اللہ کی مخلوق، آسمان مخلوق، زمین مخلوق۔ جو چیز ہمیں اس آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی، خوردبین سے دیکھی جاتی ہیں، وہ بیکٹیریا، جراثیم، خلا میں ذرات اللہ کی، بولیے تھوڑا سا میرے ساتھ، اللہ کی مخلوق۔ یہ وہ چیزیں جو کسی نہ کسی انداز میں دکھائی دیتی ہیں، یہ اللہ کی مخلوق۔ کچھ ایسی چیزیں جو ان مشینوں سے بھی دکھائی نہیں دیتی، کسی بھی جذبے کا اظہار آپ کرتے ہیں، وہ جذبہ جو اس اظہار کے پیچھے ہے اللہ کی مخلوق۔ تھوڑا سا میرے ساتھ مسکرائیے گا تاکہ میں لفظ پہنچا سکوں آپ تک۔ ایک چیز دکھائی دیتی ہے اس آنکھ سے، ایک چیز دکھائی دیتی ہے خوردبین سے، اللہ کی مخلوق۔ کچھ ایسے جذبے جو ان مشینوں سے دکھائی نہیں دیتے، محبت اللہ کی مخلوق۔ تھوڑا سا یار مسکراؤ میں کچھ سنا سکوں۔ غصہ اللہ کی مخلوق، محبت اللہ کی مخلوق۔ چلو میں زیادہ بوجھ نہیں بنتا، جلدی جلدی لائن پہ آ جاتا ہوں۔ یہ جو محبت ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ سب کے نصیبے میں پاکیزہ محبتیں رکھے، ماں باپ کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، آل اولاد کی محبت، والدین کی محبت، اساتذہ کی محبت،
پیر و مرشد کی محبت، علماء کی محبت، اولیاء کی محبت، اللہ پاکیزہ محبتیں اللہ نصیب میں رکھے۔ صاحبان بڑی توجہ سے سنیے گا، یہ محبت اللہ کی مخلوق ہے۔ اولاد کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ۔ حضرت جی میری تعریف، میں بڑی حساس طبیعت کا بندہ ہوں تاکہ میں کچھ سنا سکوں، اور کوشش کیجئے گا کہ میرا آخری جملہ آپ سن کے جائیے۔ تھوڑا سا بول دو یار، بول دو۔ اولاد کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ۔ علم کسی کو کم ملا، کسی کو زیادہ۔ شہرت کسی کو کم ملی، کسی کو، بولیے میرے ساتھ تھوڑا سا، زیادہ۔ حسن کسی کو کم ملا، کسی کو زیادہ۔ عزت کسی کو کم ملی، بولیے بولیے، کسی کو زیادہ۔ محبت بھی کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ۔ کسی کو کم محبت ملی، کسی کو زیادہ محبت ملی، لیکن ہر ایک کو محبت تب ملی جب وہ آ گیا۔ ہر ایک کو محبت تب ملی جب وہ آ گیا۔ اس طالب علم سے، ناچیز سے، دین کی نسبت سے لوگ محبت کرتے ہیں الحمدللہ، چھوٹے بڑے بزرگ بچے، ملک میں، ملک سے باہر۔ میں کسی بابا جی کو کہوں بابا جی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ کہیں ہاں کرتا ہوں، تو میں اگر اگلا سوال ان سے یہ کروں بابا جی آپ نے 1960 میں مجھ سے محبت کیوں نہیں کی، تو وہ مجھے جواب دیں گے بیٹا 1960 میں میں تو تھا، تو نہیں تھا۔ 1970 میں تو تھا، تو نہیں تھا۔ آپ کو اپنی اولاد سے محبت، مجھے اپنی اولاد سے محبت کب؟ جب وہ ہمارے آنگن میں آ گئی۔ کسی بھی رشتے سے محبت کب؟ جب وہ آپ سے منسلک ہو گیا، آپ سے وابستہ ہو گیا، آپ سے اس کا تعلق قائم ہو گیا، تب مجھ سے محبت۔ یا اگر رشتہ قائم نہیں ہوا، اگر اولاد آپ کے آنگن میں نہیں آئی، کسی کا علم دیکھا دل میں انگڑائی آئی، محبت۔ کسی کا عمل دیکھا تو محبت، سیرت دیکھی تو محبت، کردار دیکھا تو محبت، معاشرت دیکھی تو محبت، لین دین دیکھا تو اچھا، محبت، معاملات دیکھے اچھے تو محبت۔ یہ محبت بھی تب جب وہ خود سامنے آ گیا یا اس کا عمل سامنے آ گیا۔ میں جملہ رکھنے چلا ہوں، مجھے پتا چلے میں دل والا کے غیور سنیوں میں، سچے مومنوں میں بیٹھا ہوں۔ ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی، پوری کائنات میں ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے کہ میرے آقا کو محبت آنے سے پہلے ملی۔ میرے آقا کو محبت آنے سے پہلے ملی، ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی۔ پوری کائنات میں ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے کہ میرے آقا کو محبت آنے سے پہلے ملی۔ میرے آقا دنیا میں نہیں آئے، اللہ نے آقا کے نصیبے میں محبتیں رکھی۔ اتنی محبتیں کہ ہر نبی تذکرہ کر رہا ہے میرے آقا۔ اتنی محبتیں کہ جنت میں شجر طوبہ کے پتوں پہ لکھا ہوا ہے محمد۔ اتنی محبتیں کہ حضرت آدم اپنے بیٹے شیش کو فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں جگہ جگہ اپنے محبوب کا نام لکھا دیکھا۔ اتنی محبتیں کہ پیارے آقا کے ساتھ ہیں جناب عمر۔ صاحبان توجہ ہے، پیارے آقا کے ساتھ ہیں جناب عمر، اور حضرت عمر فرماتے ہیں میں اور آقا ایک پہاڑی پر ہیں، اچانک سے ایک طرف سے ایک بوڑھا لاٹھی کی ٹیک پہ چلتا ہوا آتا ہے،
اس نے پیارے آقا کو آ کے سلام پیش کیا، پیارے آقا نے سلام کا جواب دیا، اور پیارے آقا فرماتے ہیں مجھے تیرے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ تو انسان نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں واقعی انسان نہیں ہوں۔ کون ہے؟ کہتا ہے جی میں جن ہوں۔ کیا نام ہے؟ حاما۔ باپ کا کیا نام ہے؟ فلاں۔ دادا کا کیا نام ہے؟ ابلیس۔ عمر تیری کتنی ہے؟ وہ کہتا ہے جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا میں اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا۔ کیا کرتا تھا؟ میں پہاڑوں پہ اچھلتا کودتا تھا، انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا تھا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اس وقت اگر تیری یہ حالت تھی اب نہ معلوم تو کیا کرتا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، میں نے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، میں تو آپ کی خدمت میں جناب عیسیٰ کا سلام لے کر آیا ہوں۔ جناب عیسیٰ نے کہا تھا حاما جن اگر تیری عمر اتنی ہوئی کہ تو پیارے آقا کا زمانہ پالے تو پیارے آقا کے حضور جا کے میں عیسیٰ کا سلام پیش کروں۔ ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی ہے، ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے کہ میرے آقا کو محبت آنے سے پہلے ملی ہے۔ اتنی محبت۔ حضرت ابوبکر کپڑے کے تاجر ہیں، کپڑا خریدنے کے لیے یمن پہنچے۔ جب کپڑا خرید چکے تو خیال آیا یہاں ایک عالم ہے ان کے دیدار کو چلتا ہوں۔ جیسے چھوٹے دکاندار کہیں پہنچے بڑے شہر میں مال خرید لیں تو خیال آئے فلاں کام بھی کر لوں، فلاں صاحب سے بھی مل لوں۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا انتہائی ضعیف ہیں وہ بزرگ، نحیف ہیں، بلکہ رخساروں پر گری ہوئی، کانوں کی شنوائی کم، آنکھوں کی بینائی کم۔ جا کے سلام پیش کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پوچھا کیا نام ہے؟ عرض کیا عبداللہ۔ باپ کا کیا نام ہے؟ ابو قحافہ عثمان بن عامر۔ کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا سن تجھے ابو بکر تو نہیں کہتے؟ تھوڑا سا مسکراؤ، تھوڑا سا مسکراؤ، تفسیر عزیزی سے پڑھ رہا ہوں۔ تجھے ابو بکر تو نہیں کہتے؟ جی ابو بکر کہتے ہیں۔ بنو تمیم قبیلے سے ہو؟ جی بنو تمیم قبیلے سے ہوں۔ تیرے سینے پہ ناف کے قریب تل کا نشان ہے؟ جی ہے۔ تو فرمایا اٹھ مجھے گلے مل۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں آپ کے دیدار کو آیا، آپ مجھے ملنے کو بےتاب دکھائی دیتے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں ابو بکر اس وقت میری عمر سینکڑوں برس ہے، میں تورات کا عالم ہوں، انجیل کا عالم ہوں، میں نے اپنی پہلی کتابوں میں پڑھا ہے اللہ کا آخری نبی جس دھرتی پر آئے گا دھرتی کا نام مکہ ہوگا، نبی کا نام محمد ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، قریشی خاندان ہوگا، ہاشمی نسب ہوگا، اور جو شخص سب سے پہلے اس پر ایمان لائے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا۔ ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی، ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے کہ میرے آقا کو محبت آنے سے پہلے ملی، اور پھر اتنی ملی۔ تھوڑا سا یار مسکرا دو۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں نظر چاہیے۔ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی سرکار بے التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے۔ میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو ضرورت نہیں۔ میں گدائے در شاہ کونین ہوں، میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو ضرورت نہیں، ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے۔ تھوڑا سا ذوق لونا ہو یار، اتنی ملی۔ یہ میں محبت میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آقا قیامت تک کے لیے نبی ہے۔ سارے نہ بولو یار، سارے نہ بولو۔ چلو میں اگر علماء بیٹھے ہیں نا، میں سبق سناتا ہوں انہیں، آپ تو غصے میں بیٹھے ہو۔ اللہ نے کائنات بنائی، محبت میاں آپ کی توجہ، حضرات علماء کرام، بچہ پیدا ہونا تو ابھی ادھر پیدا ہوتا ہے بچہ اور ادھر والدین چلے جاتے ہیں گارمنٹس کی دکان پہ، 0 سائز کا لباس دے دو۔ میرے تخیل کے ساتھ چلیے گا۔ آ گیا
یہ سائز کا لباس آ گیا، بچہ 1 سال کا ہوا، اب یہ لباس نہیں چل سکتا، نیا بھی کہیں سے گفٹ آیا ہے تو رہنے دو، اب یہ نہیں چل سکتا، اب 1 سال والا لباس چلے گا، یہ چلتا رہا، بچہ 5 سال کا ہو گیا، اب یہ بھی نہیں چل سکتا، 5 سال والا لباس لے آؤ۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے کون نہیں آ رہی؟ بیٹھے ہو چلے گئے، ابھی تو میں نے باتیں شروع کی، ابھی تو کرنی ہے میں نے باتیں آپ سے۔ اب 5 سال والا لے آؤ لباس، اچھا یہ چلتا رہے، نہیں اب 10 سال کا ہو گیا ہے، اب یہ لے آؤ، اب وہ 5 سال والا بھی نہیں چل سکتا۔ ایک وقت آیا بچہ بھرپور جوان ہو گیا، بھرپور جوبن پہ چلا گیا، اب جو لباس بنا، جو سائز بنا، اب یہی سائز رہے گا۔ او بولو بولو بولو، اب یہی سائز رہے گا، آئندہ کے لیے یہی سائز ہوگا۔ اللہ نے کائنات بنائی، اس کائنات کو ایک شریعت چاہیے تھی، آدم لے کے آئے، جناب آدم اس کائنات کے تقاضے کے مطابق لے کر آئے، کائنات تھوڑی سی بڑی ہوئی، جناب نوح ایک شریعت لے کر آئے، کائنات اور بڑی ہوئی، جناب ابراہیم ایک شریعت لے کر آئے، کائنات اور بڑی ہوئی اور بڑی ہوئی، جناب موسیٰ آئے۔ توجہ، جب میرے آقا تشریف لائے، کائنات جوبن پہ پہنچ گئی، کائنات جوبن پہ پہنچ گئی، اب کائنات کو ہمیشہ کے لیے جو شریعت چاہی دی تھی میرے آقا لے کر آئے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سلامت۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے جو بھیجنا تھا مجھے دے کے بھیج دیا، اللہ نے پیچھے چھوڑا ہی کچھ نہیں۔ انما بعثت لأتمم مکارم، صاحبان تھوڑی سی توجہ آپ بھی دے دو یار، یہاں اگر اساتذہ بیٹھے ہیں تو یہاں طلبہ بیٹھے ہیں، تھوڑا سا مسکرا دو، مسکرا دو تھوڑا سا۔ چلو میں ایک اور جملہ اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، آپ پہلے سن چکے لیکن اس میں سے میں آج ایک اور موتی لینا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جب عالم ارواح میں نبیوں کو اکٹھا کیا، صاحبان توجہ ہے، وہ میری جانب دیکھو نا، اصل میں سب نے کیمرے آن کیے ہیں، وہ سب کی توجہ ادھر ہی ہے۔ اللہ نے جب نبیوں کو اکٹھا کیا، میں اب وہ نہیں سنانے چلا کیا ہوا، اللہ فرماتے ہیں نبی اکٹھے ہیں تو مجھے کہنے دے، اس محفل میں ہر وہ تھا جو نبی تھا، ہر وہ تھا جو نبی بن کے آنا تھا، جو اس محفل میں نہیں وہ نبی نہیں۔ اور میری بات سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں، خدا رہا، جو اس محفل میں نہیں وہ نبی نہیں۔ میثاق النبیین، تمام نبیوں سے میثاق ہوا، معاہدہ ہوا، اس محفل میں ہر وہ جو نبی، اور جو اس محفل میں نہیں وہ نبی نہیں۔ میں جو نکتہ عرض کرنے چلا ہوں وہ بڑا مزے والا ہے، آپ کو لطف آئے گا، اگر محبت سے سن رہے ہو تو، میرے ساتھ بولنا چاہتے ہو تو۔ اللہ مجھے کیا پتہ چلے گا کہ کون تھا اور کون نہیں تھا؟ مجھے کیا پتہ چلے گا کہ کون تھا کون؟ آج اگر کوئی کہے اس محفل میں بھی تھا تو میں کیا کروں گا؟ میں کیسے ثبوت لاؤں گا کہ یہ تھا؟ یا بولو گے میرے ساتھ تو سناؤں، ورنہ رہنے دیتا ہوں۔ دیکھو میں اشارے کر رہا ہوں یا بول رہا ہوں، آپ اشارے نہیں کریں گے، بولیں گے۔ مجھے کیا پتہ چلے گا کہ کون تھا نہیں تھا؟ آج اگر کوئی کہے کہ اس محفل میں بھی تھا، میں اسی آئے، میں قرآن کا طالب علم ہوں، اسی آئے مبارکہ سے غوطہ لگا کے آپ کے دامن میں ایک موتی دینے چلا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ
रसूल। अल्लाह फरमाते हैं दलील ये है, सबूत ये है कि जो थे नबी थे, सुम्मा जाकुम रसूल, मैंने उनसे मुआहदा ये किया था, नबुव्वत दूंगा, रिसालत दूंगा, हिकमत दूंगा, तदब्बर दूंगा, फसाहत दूंगा, बलागत दूंगा, इमामत दूंगा, क़यादत दूंगा, शराफत दूंगा, लेकिन नबियों सुना अपने महबूब से पहले। नहीं समझे? नहीं, सुम्मा जाकुम रसूल, फिर आएगा मेरा महबूब। कौन नहीं समझ आई? जो भी नबी वो उस महफिल में था, और सबूत ये कि वो आका से पहले, आका से पहले सुम्मा जाकुम रसूल, फिर आएगा मेरा महबूब। अच्छा अल्लाह आप फरमा रहे हैं सुम्मा जाकुम रसूल, फिर आएगा मेरा रसूल, तो रसूल तो 313 हैं, रसूल तो 313 हैं। आप किसका तज़किरा फरमा रहे हैं? कौन आएगा? रसूल तो 313 हैं। अल्लाह फरमाते हैं जब मैंने कह दिया सुम्मा जाकुम रसूल, सुम्मा जाकुम रसूल, सुम्मा जाकुम रसूल, फिर आएगा मेरा रसूल, तो अब ये रसूल वाला लफ्ज मैं किसी और के कलमे में लगने ही नहीं दूंगा। आदम सफीउल्लाह होगा, नूह नजीउल्लाह होगा, इब्राहिम खलीलुल्लाह होगा, इस्माइल ज़बीहुल्लाह होगा, मूसा कलीमुल्लाह होगा, ईसा रूहुल्लाह होगा, दाऊद खलीफतुल्लाह होगा, याकूब नबी अल्लाह होगा, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह होगा, सिर्फ मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। और जब भी इसका तज़किरा करूंगा, रब्बना वबास फीहिम रसूला हुवल्लज़ी बाअस फिल उम्मिय्यीन रसूला लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बाअस फीहिम रसूला। और आका फरआन की चोटी पे खड़े होकर फरमाएंगे या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। सुभान अल्लाह। मेरे एक अजीज ने फरमाइशें भी की और पर्चियां भी आई, मजबूर हूँ, तवज्जो है साथियों, इजाजत हो तो दो जुमले उसके सुना के बाद आगे लिए। है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी। फिक्रो निगाहे बशर से कही है बुलंदोर बाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। आमिना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, यतीमों ज़ईफों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नक्शे पासे दरिक्चा हुआ रास्ता, नूर हक का मनारा हमारा नबी, जिनके जलवों से शम्सो कमर है खजल, वो हंसी खूब तर है हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया आ गया आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमिना का दुलारा हमारा नबी। फूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी। पत्थरों झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। दिल की राहत आंखों की ठंडक है वो, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी। है नबुव्वत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी। वो करम ही करम, वो है रब की अता, आशिकों का सहारा हमारा नबी। अब भी जन्नत में आराम फरमा है वो, क्या हंसी है नजारा हमारा नबी। अबू बकर हो, उमर हो, गनी हो, अली, सबका आका मौला हमारा नबी। जिसको ज़ैनब रुकैया अता हो गई, पा गया हुसैन ज़हरा हमारा नबी। कोई नबी ना क़यामत तलक का आएगा, अब क़यामत तलक है हमारा नबी। कोई नबी ना क़यामत तलक का आएगा, अब क़यामत तलक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। लियाकत उनकी जागीर सारा जहां, हर जहां के लिए है हमारा नबी। आयशा से रिवायत है कुरान पढ़ो, ये है सारे का सारा हमारा नबी। हर्फ अल्फाज अल्फाज से आयतें, आयतों से सिपारा हमारा नबी। जिसको यासी मुजम्मिल मुदस्सर कहा, उस सहाबी पुकारा हमारा नबी। जिसको बल्ले रब ने कुरान में कहा, जुल्फ को यूं निखारा हमारा। आजा मोमिन देख जरा हर समत फजा में नबी नबी, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलजेब हवा में नबी नबी। थक गए हो तो बस करता हूँ जी।
بس کر دوں. سفر کر کے آئے ہیں دریا خان سے, کوئی پپلا سے, کوئی ڈیرہ اسماعیل خان سے, کوئی کہاں سے, تو تھک گئے ہوں گے نا. میں تو یہ گجرات سے آیا. آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی, پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی, الف سلو انسان نبی, باس کامل برہان نبی, تاس تطہیر کی جان نبی, ساس سکلین کی شان نبی, ہر مخفی بات کا راز نبی, جیم سے پاک جواز نبی, مقدور نبی, تقدیر نبی, ہاس حق کی تصویر نبی, خاص ختم الرسل نبی, خالق کا شاکار نبی, پیکر حسن و جمال نبی, راس رہبر ہر حال نبی, ذاس ہے زاہد بھی نبی, بے بدل نبی, بے مثل نبی, میرا سین سے ہے ساقی بھی نبی, سچا سچا کافی بھی نبی, شین سے ہے شافع بھی نبی, ساتھ سے صادق ذکر نبی, ذات سے ضامن فکر نبی, تاسے طرفین میں نور نبی, ذات سے پر نور ظہور نبی, رتبے میں رب کے بعد نبی, رتبے میں رب کے بعد نبی, عین سے عین الحق نبی, غین سے غنی بھی نبی, فاس فضل ربی بھی نبی, میرا کاف سے قبلہ نبی نبی, کاف سے کعبہ نبی نبی, گرلام سے پوچھو کیا ہے نبی, لولاک کی پاک فضا ہے نبی, میم سے محمد پاک نبی, نون سے نور قرآن بھی نبی, واؤ سے چہرے والضحا نبی, یا سید اللہ صحاب نبی, ایمان نبی, ایکان نبی, سلطان نبی, میری جان نبی, کونین نبی کے قدموں میں, دارین نبی کے قدموں میں, سبتین نبی کے قدموں میں, سکلین نبی کے قدموں میں, حسنین نبی کے قدموں میں, توقیر نبی کے قدموں میں, شبیر نبی کے قدموں میں, ہر پیر نبی کے قدموں میں, عزت بھی نبی کے قدموں میں, عظمت بھی نبی کے قدموں میں, شوکت بھی نبی کے قدموں میں, رفت بھی نبی کے قدموں میں, عفت بھی نبی, اے دہر میں اسوہ حیات نبی, پروانہ پل صراط نبی, کلیوں کی چٹک میں نبی نبی, پھولوں کی مہک میں نبی نبی, چڑیوں کی چہک میں نبی نبی, اے نور بھی نبی, انور بھی نبی, قاسم بھی نبی, عاشر بھی نبی, صادق بھی نبی, رحمان کی ہے سوغات نبی, بن بادل کے برسات نبی, زہرا کا بابا نبی نبی, حسنین کا نانا نبی نبی, کعبے کا جھومر نبی نبی, اے ابر کرم بھی نبی نبی, صلوات صلات میں نبی نبی, ہجرت کی رات میں نبی نبی, ہر سچی بات میں نبی نبی, تبلیغی جماعت میں نبی نبی. پتہ نہیں ابو بکر دی آواز بھی آئی ہے یا نہیں آئی, جدی فرمائش تے میں سارا زور لا دیتا ہے. تبلیغی جماعت میں نبی نبی, ہوئے تبلیغی جماعت والے نبی نبی کردے نے, سانو تے مولوی نے دسیا سی انہاں دے نیڑے بھی نہ جانا. اجازت ہوئے تو میں ایک لفظ بولا, وہ ساڑھے لوگ اجازتاں نے ساری اجازت. ہائے ہائے, اللہ سب کو سلامت رکھے. اتحاد کا دور ہے, میں محتاط گفتگو کرنے چلا ہوں. کہتے کوئی کہے کہ کیسا مانتے ہیں نبی کو, تو میری ایک بات سن لیجئے. میں نے کیوں لفظ بولا کہ تبلیغی جماعت میں نبی نبی, موقف یہ ہے تبلیغی جماعت کا, موقف یہ ہے اہل سنت کا کہ زمزم سے وضو کر, حتیم کے اندر جا کے نماز پڑھ, نبی کے طریقے سے ہٹ کر پڑھ تو لعنت ہے. جس کا عقیدہ صرف وہ بولے, سارے نہ بولے, سارے 6 نمبر والے بولن منو لطف آئے. میں جنہ دی گل کر رہا ہوں, زمزم سے وضو کر اور حتیم کے اندر جا کے نماز پڑھ, نبی کے طریقے سے ہٹ کر پڑھ تو لعنت ہے, اور اپنے دلے والے کے واش روم میں جا, نبی کے طریقے پہ جا تو عبادت ہے. پھر سے ذرا کہو سبحان اللہ. اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے. بات ہو جائے گی لمبی, اور میں نے بات سمیٹنی بھی ہے. سب سے زیادہ محبت حضور کو ملی. آج علماء آپ کو بتاتے ہیں مسجد بنا جاؤ. میں جب پہلی دفعہ آیا تو 1 لنٹر تھا, پھر دوسرا تھا, اب تیسرا. اللہ کرے میں اگلے برس آؤں تو ادھر بھی لنٹر ہی لنٹر پڑے. آمین. انی ڈلی
میرے کو لوگ قسم چوا لو تبدیلی دا ذمہ دار میں نہیں. آمین کہو آمین. اب مسجد بنا جائیں, جب تک اس میں عبادت ہوگی آپ کو ثواب ملے گا. علماء آپ کو بتاتے ہیں کہیں کنواں کھدوا جائیں, پانی کا انتظام کر جائیں, صدقہ جاریہ ہے, ثواب جاری ہے. کسی طالب علم کو حافظ بنا جائیں, عالم بنا جائیں, ثواب. نہیں یوں نہیں بولنا سیکھو, اب تو تیسری نشست ہے. بڑھاپے میں قدم رکھ دیا, پتہ نہیں اگلے باری آتی ہے یا نہیں آتی, اس لیے تھوڑا تھوڑا بولیے میرے ساتھ. یہ صدقہ جاریہ ہے, ثواب ملتا رہے گا, ثواب ملے گا. ساری امت ساری امت جو نیکی کا کام کرے, نماز پڑھے, روزہ رکھے, حج کرے, عمرہ کرے, صدقہ دے, طواف کرے, زکوٰۃ دے, نوافل پڑھے, تہجد پڑھے, چاشت پڑھے, سچ بولے, داڑھی رکھے, پگڑی پہنے, جو امت کام کرے ساری امت کا ثواب صحابہ کو ملتا ہے. میں جملہ یہ والا رہ گیا, میں اگلی تقریر اگلے سال پہ ادھار چھوڑ کے اٹھ جاؤں گا. پوری امت جو کام کرے نیکی کا, اس کا ثواب صحابہ کو ملتا ہے, اور سارے صحابہ کا ثواب ابو بکر کو ملتا ہے. سارے صحابہ کا ابو بکر کو ملتا ہے. محبت مصطفیٰ آج بچہ کرے, ایک ایک بچہ حضور سے محبت کرے, قیامت تک کرے گا. اللہ آپ کی نسلوں میں حضور کے محب پیدا کرے گا. سنی انشاءاللہ حضور سے محبت کرے گا, مسلمان انشاءاللہ حضور سے محبت کرے گا. کٹ جائے گا, مر جائے گا, لیکن حضور سے محبت. اس ساری محبت کا ثواب ابو بکر کو ملتا ہے, اس لیے کہ محبت مصطفیٰ کا استاد ہے ابو بکر, محبت مصطفیٰ کا انسٹرکٹر ہے ابو بکر, محبت مصطفیٰ کا پہلا معلم ہے ابو بکر, محبت مصطفیٰ کا پہلا مدرس ہے ابو بکر, جس نے پوری امت کو محبت سکھائی ہے. پوری امت کو محبت سکھائی ہے. اگر ابو بکر کی محبت پہ شک کیا جائے, سنیو سو جاؤ. اگر ابو بکر مومن نہیں تو پھر دھرتی پہ ایمان آیا ہی نہیں. بول 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 بول. پیارے آقا واپس تشریف لا رہے ہیں معراج سے, جبریل کو کہتے ہیں جبریل میں جا رہا ہوں, میں سناؤں گا کہ میں گیا تھا, مانے گا کون؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے, ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے گا. اور جب آقا تشریف لائے, یوں ابو بکر سامنے ہیں, پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر, جبریل آئے مجھے اقصیٰ لے کر گئے, صدقت یا رسول اللہ. مجھے اقصیٰ سے پہلے آسمان پہ لے کے گئے, نگاہیں نیچی ہیں, صدقت یا رسول اللہ. نبیوں سے ملاقات ہوئی, صدقت یا رسول. یہ نہیں, ابو بکر نے یہ نہیں کہا اچھا, یہ نہیں ابو بکر نے کہا اچھا, آسمانوں پہ گئے اچھا. مطاف میں آپ کا سینہ چاک کر کے دل کو نکالا اچھا. اس اچھا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چلو آپ کہتے ہو تو مان لیتا ہوں. یہ نہیں کہا صدقت یا رسول اللہ, صدقت یا رسول اللہ. نبیوں سے ملاقات ہوئی, نگاہیں نیچی ہیں, صدقت یا رسول اللہ. ساتویں آسمان پہ گیا, سدرہ کو کراس کیا, عرش پہ پہنچا, صدقت یا رسول اللہ.
عرشوں پہ گیا صدقتا یا رسول اللہ. توجہ میرے جملے شاید ضائع نہ ہو جائیں اس لیے بار بار توجہ کھینچتا ہوں. صدقتا یا رسول اللہ. ابو بکر میں نے جنت کو دیکھا. صدقتا یا رسول اللہ. ابو بکر تیرا محل دیکھا. صدقتا یا رسول اللہ. تیرے دشمن کا انجام دیکھا. صدقتا یا رسول اللہ. صدقتا یا رسول اللہ. جب ساری بات ہو چکی تو ابو بکر کہتے ہیں اشہدو انکا نبی حقا. ذرا جھوم میں ایک جملہ عرض کروں. اشہدو انکا نبی حقا. جیسے ابو بکر نے کہا اب سنیے اشہدو انکا نبی حقا. آقا فرماتے ہیں اشہدو انکا صدیق حقا. جس کو صدیق خود خدا نے کہا یوں ہی صدیق خود مصطفیٰ نے کہا. اس کو صدیق خود مرتضیٰ نے کہا. اس کو صدیق سب اولیاء نے کہا. ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے. جو نہ صدیق مانے وہ صدیق ہے. ابو بکر وہ ہے. پیارے آقا چل رہے ہیں. ایک صحابی ابو بکر سے آگے چل رہے ہیں. پیارے آقا نے یوں کھینچا اس صحابی کو. ابو بکر سے آگے چلتے ہیں. ابو بکر سے آگے چلتے ہیں. آگے چلنا برداشت نہیں کیا. آقا نے آگے چلنا برداشت نہیں کیا. وہ ابو بکر وہ پیارے آقا کے پاس صحابی پہنچے. یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا. آقا خاموش. یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا. آقا خاموش. جب تیسری دفعہ صحابی پہنچے تو پیارے آقا فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے. توجہ صاحبان. اما عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میرے بابا میں اتنی ہمت نہیں, بڑے رقیق القلب ہیں کہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں. آپ نے فرمایا ابو بکر ہی پڑھائیں گے نماز. ایک موقع ایسا آیا صحابہ نے جناب عمر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. جناب عمر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. اقامت ہو گئی, صفیں بن گئی. حضرت عمر نے اللہ اکبر کہہ دیا, نماز میں داخل ہو گئے. خاموشی سے یوں ہی بیٹھے رہنا ہے تو میں چلا جاتا ہوں, کیا ضرورت ہے. میں بھی ایک لمبا سفر کر کے آیا, آپ نے بھی تکلیف فرمائی. میں بڑے ادب سے آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں. صفیں بن گئی, اقامت ہو گئی, تکبیر تحریمہ ہو گئی. جناب عمر نے اللہ اکبر کہہ دیا. آواز پہنچی حجرے میں. پیارے آقا جان گئے ابو بکر کی آواز نہیں. پردہ ہٹا کے فرمایا لا, توڑ دو نماز, توڑ دو. عمر مراد پیغمبر ہے, ٹھیک ہے. عمر ناطق بالحق ہے, ٹھیک ہے. عمر رب سے مانگ کر لیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جہاں ابو بکر ہو وہاں کوئی اور مصلی پر نہیں آ سکتا. کوئی اور مصلی پر نہیں آ سکتا. اور ایک موقع ایسا بھی آیا صاحبان, توجہ ہے. اور بس جملہ آ گیا, حالانکہ آپ کی خاموشی ہے, بس آئی. مصلی پہ کون ہوتا ہے؟ جس سے آگے بھی کوئی نہ ہو, جس کے برابر بھی کوئی نہ ہو. جس سے آگے بھی کوئی نہ ہو. منور شاہین پھر تو بات تیرا نمبر. جس سے آگے بھی کوئی نہ ہو, جس کے برابر بھی کوئی نہ ہو. اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کی رات مصلی پہ کھڑا کر کے بتلا دیا, پوری انبیاء کی جماعت میں میرے محبوب سے آگے بھی کوئی نہیں, میرے محبوب کے برابر بھی کوئی نہیں. اور آقا نے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر کے بتلا دیا میری پوری جماعت صحابہ میں ابو بکر سے آگے بھی کوئی نہیں, ابو بکر کے برابر. ابو بکر وہ ہے. ایک موقع ایسا بھی آیا, پیارے آقا ایک ہاتھ رکھتے ہیں جناب علی کے کندھے پر, ایک ہاتھ رکھتے ہیں جناب عباس کے کندھے پر.
فرمایا مجھے مسجد لے چلے. ابو بکر مصلی پر ہیں اور سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما چکے ہیں. ادھر پیارے آقا داخل ہوئے, یوں قبلہ رخ ہے نا, اس طرف حجرہ مبارک ہے. یوں پیارے آقا جیسے ہی داخل ہوئے مسجد میں, ابو بکر نے پاؤں پیچھے ہٹانا چاہے. میں تخیلات کی دنیا کا آدمی ہوں, اپنے تخیل میں پوچھا ابو بکر آپ کو کیسے پتا چلا حضور آ گئے؟ ابو بکر کہتے ہیں مجھے خوشبو نبوت نے بتایا حضور آ گئے. خوشبو نے بتایا حضور آ گئے. اچھا بڑے احتیاط سے جملہ بول رہا ہوں, بڑے احتیاط سے, بہت احتیاط سے. ابو بکر پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں حضور آ گئے ہیں. حضور آ گئے, جب حضور آ جائیں منجی منگاوت وڈے ہستے, جب حضور آ جائیں پھر میں مسلح. لیکن آقا تشریف لائے, اٹھائیے احادیث, پیارے آقا جو تشریف لائے تو ابو بکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ابو بکر مکانک. ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑا رہے. یہ نہیں فرمایا میری جگہ پہ کھڑا رہے, اپنی جگہ پہ کھڑا رہے. ابو بکر میں تجھے مصلی امامت سے ہٹانے نہیں آیا, جمانے آیا. ابو بکر وہ ہے جس کے پیچھے صحابہ نے نمازیں پڑھی ہیں. ابو بکر وہ ہے جس کے پیچھے جناب علی نے نماز پڑھی ہے. ابو بکر وہ ہے, چپ رہو, آپ کی مرضی بولو, آپ کی مرضی, میں سنائے جا رہا ہوں. ابو بکر وہ ہے جس نے جناب فاطمہ کا جنازہ پڑھایا ہے. اگر اماں فاطمہ ناراض ہوتی حضرت علی جنازہ پڑھانے دیتے؟ آپ کا باپ, آپ کی بیوی, آپ کا بھائی, آپ کی بہن, آپ کا رشتہ دار جس مولوی سے ناراض ہو, آپ اسی مولوی سے اپنے اس عزیز کا جنازہ پڑھانے دیں جی. تو کیا سمجھ رکھا ہے جناب علی کو؟ اتنا بزدل جانا ہے جناب علی کو کہ فاطمہ ناراض ہو اور ابو بکر کو کہیں جنازہ آپ پڑھائیے. کون میری بات سمجھ آ رہی؟ کیا کہنے ہیں جناب ابو بکر کے. ایک دفعہ ذرا کہو سبحان اللہ. وہ پہلا مددگار, پہلا صحابی, وہ پہلا مددگار, پہلا صحابی, نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے, وہ جانے صداقت, وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق, اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق. نبیوں سے کمتر, اماموں سے اعلیٰ, محمد سے ہر دم وفا کرنے والا. سمیٹتا ہوں بات, بہت زیادہ باتیں ذہن میں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی, لیکن دامن وقت میں گنجائش کم ہوتی ہے. یہ میرے عقیدے کا حسن ہے. بولو 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 بولو. یہ میرے عقیدے کا حسن ہے, اس لیے کہ ہم امن والے ہیں, ہم محبتوں والے ہیں. ہمیں محبتیں سکھائی گئی ہیں, ہمارے پاس محبتیں پہنچی ہیں, ہمارے پاس امن پہنچا ہے, ہمارے پاس اسلام پہنچا ہے جو سلامتی والا ہے. ہم سلامتی والے ہیں, ہم اسلام والے ہیں, ہم امن والے ہیں, ہم محبتوں والے ہیں. ہمارے پاس محبتیں پہنچی ہیں, ہم نے محبتوں کو بیان کرنا ہے. سنیے, پیارے آقا جب مصلی دیتے ہیں ابو بکر کو, کسے؟ جناب ابو بکر کو مصلی دیتے ہیں, علی اعتراض نہیں کرتے. جب علی اعتراض نہیں کرتے, میں کیسے اعتراض کر سکتا ہوں؟ علی وہ ہیں. آپ نے معمولی سمجھا جناب علی کو, آپ نے بزدل بنا دیا جناب علی کو کہ چاہتے نہیں تھے اور پھر خامخواہ میں کھڑے رہے پیچھے. اتنی توہین جناب علی کی, اتنی بڑی گستاخی جناب علی کی, اتنی بڑی گستاخی مولا علی کی, اتنی بڑی گستاخی شیر خدا کی. حضرت ابو بکر جب رحلت فرمانے لگے, حضرت عثمان کو بلایا اپنے پاس.
آئیے بیٹھیے، میں لکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بعد خلیفہ کون ہو، میری رائے کیا ہے۔ صاحبان توجہ ہے، بس ہلکا سا یوں کیجئے گا کہیں تھکاوٹ نہ ہو جائے۔ حضرت عثمان بیٹھے کاغذ قلم لے کر، حضرت ابوبکر کہتے ہیں لکھو میرے بعد خلیفہ، یہیں تک لفظ لکھا تھا کہ نیند آ گئی، کمزوری تھی، نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ حضرت عثمان نے جلدی سے لکھ دیا میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا۔ کاغذ لپیٹا، رکھا، اٹھ کے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد جناب ابوبکر نیند سے باہر آئے، بیدار ہوئے، عثمان کو بلوایا، تشریف لائیے، کیا لکھا ہے؟ حضرت عثمان پڑھ کے سناتے ہیں کہ میں نے لکھا ہے کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں عثمان اگر تو اپنا نام بھی لکھ لیتا مجھے منظور تھا، لیکن میں نے لکھوانا عمر ہی تھا، میں نے لکھوانا۔ اب جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ محبت سے سنیے گا۔ کچھ دیر کے بعد ابوبکر آئے لوگوں میں، وہ پرچی پکڑی ہے ہاتھوں میں، چلے گئے ہو بیٹھے ہوئے ہو، ذرا نظر کمزور ہوگی نا میری، میں نے مجھے بولو گے تو پتہ چلے گا ماشاءاللہ تشریف فرما ہے۔ پرچی پکڑی ہوئی ہے ہاتھوں میں، سب کی توجہ ہے، پرچی ہے ہاتھوں میں جناب ابوبکر کے۔ لوگوں کو کہتے ہیں اس پہ جس صحابی کے متعلق میں نے رائے لکھی ہے کہ میرے بعد خلیفہ ہوگا منظور ہے؟ تمہیں منظور ہے؟ ایک کونے سے آواز آئی نہیں، دیکھا تو جناب علی ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت علی۔ بخیل بندہ بھی اگر بول لے مجھ سے دعا ہی لے گا، میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگوں کی طبیعت میں فطری طور پر بخل ہوتا ہے کہ شاید میں بولوں گا تو خطیب کا نہ فائدہ ہوگا، میرا جو اللہ نے فائدہ کرنا ہے وہ الحمدللہ بہت کر دیا، بہت ہو چکا، بہت ہو چکا، اب آخرت کے فائدے ہو جائیں اللہ کرے۔ ایک کونے سے آواز آئی نہیں، کون ہے؟ جناب علی۔ حضرت ابوبکر پوچھتے ہیں علی المرتضیٰ جی آپ کو کیا ہوا، کیوں منظور نہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں اس پرچی پر اگر عمر کے علاوہ کسی اور کا نام لکھا ہے تو منظور نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس پرچی پر اگر عمر کے علاوہ کسی اور کا نام لکھا ہے، اور وہی علی فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں خود اپنی آپ دیکھ لو پہچان علی ہے، آلہ ہے جس کی شان وہ ذیشان علی ہے، علی ہے، علی ہے پیر ہمارا علی علی، اے روشن تارا علی علی، اے جگ سے پیارا علی علی، خیبر کو اکھاڑا علی علی، مرحب کو مارا علی علی، توحید کدائی علی علی، آقا کا سپاہی علی علی، صدیق کا بھائی۔ وہی حضرت علی فرماتے ہیں، وہ جس کے متعلق فرما رہے ہیں کہ اگر اس کے علاوہ کسی اور کا نام لکھا ہے تو منظور نہیں، وہی حضرت علی اسی شخصیت کے مطابق، اسی شخصیت کے متعلق فرماتے ہیں سب نے ہجرت کی ہے چھپ کر۔ یار بولو نا بولو، سب نے ہجرت کی ہے، ایک حضرت عمر ہیں۔ یہ میں حضرت علی کا قول نقل کر رہا ہوں، یار میری باتیں سنو، یہ کیا کر رہے ہیں ادھر؟ اے پیارے بھیا میں اٹھ جاؤں؟ حضرت علی فرماتے ہیں، جیسے مہمان تشریف لائیں گے انشاءاللہ میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیسے چلا گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں سب نے ہجرت کی ہے چھپ کر، ایک حضرت عمر ہیں، جب ہجرت کرنے کی باری حضرت عمر کی آئی، ایک کندھے پہ کمان کو لٹکایا، ایک کندھے پہ تلوار کو لٹکایا، ہاتھوں میں تیر پکڑے، آئے مطاف میں،
بیت اللہ میں اور دیکھا کہ مطاف میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، پوری کمپنی، پوری کابینہ بیٹھی ہے، میٹنگ کر رہی ہے۔ حضرت عمر نے بڑے اطمینان سے آ کر طواف کیا۔ مولا علی فرماتے ہیں، کون کون کون؟ مولا علی فرماتے ہیں بڑے اطمینان سے آ کر حضرت عمر نے طواف کیا، پھر بڑے اطمینان سے آ کر مقام ابراہیم پہ 2 نفل ادا کیے۔ پھر بڑے اطمینان سے جب طواف کر چکے، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، معزز مہمانان گرامی تشریف لے آئے، پروفیسر صاحب بھی آ گئے، شاہ جی بھی آ گئے، عارفی صاحب بھی آ گئے، ماشاءاللہ آپ کے خوبصورت مہمان اس محفل کو مزید خوبصورت کرنے کے لیے تشریف لے آئے۔ میں آخری جملے بول رہا ہوں۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، کون فرماتے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے بڑے اطمینان سے طواف کیا، بڑے اطمینان سے مقام ابراہیم پہ 2 نفل ادا کیے۔ یہ نفل پڑھنے کے بعد حضرت عمر مطاف سے باہر نہیں گئے، آئے اس کابینہ کے پاس، وہ جہاں ابو جہل اور ابو لہب بیٹھے ہیں، عتبہ اور شیبہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس آ کے کہتے ہیں، ان کے اوپر کھڑے ہو کے کہتے ہیں، میں تمہارے ڈر سے ہجرت نہیں کر رہا، رب کے حکم سے ہجرت کر رہا۔ جس کا جی چاہے کہ اس کی بیوی بیوہ کہلائے، اس کے بچے یتیم کہلائیں، اس کی ماں اس پہ روئے، وہ آئے عمر کا آ کے مقابلہ کرے۔ مولا علی فرماتے ہیں کسی ایک کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے۔ محبت مصطفیٰ صحابہ اور اہل بیت نے سکھائی ہے پوری امت کو، اسی لیے کسی شر پسند عناصر کے باتوں میں نہ آئیے، نہ اپنی قبر خراب کیجئے، نہ اپنی آخرت خراب کیجئے، نہ اپنے ملک کا امن تباہ کیجئے۔ صحابہ اور اہل بیت دونوں حضور سے نسبتیں رکھتے ہیں، دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اللہ رب العزت فرقہ واریت کی لعنت سے بچا کر قرآن و سنت کے عظیم نظریے پر ہم سب کو جمع فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔